وہ اصل ایجنڈا ان کا یہی ہے، آپ سمجھے تو صحیح۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بہت سنجیدہ اور حساس موضوع پر ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں، پروگرامز ہو چکے ہیں، اور کیونکہ پاکستان کے حوالے سے مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جو اس وطن میں محب وطن پاکستانی ہے، یا وہ علماء کے جو معتدل علماء ہیں، جو مسلکی تعصب کی سوچ سے آزاد ہیں، اوپر ہیں، جن کے ذہنوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، جو تکفیریت کے قائل نہیں، جو نفرت کے قائل نہیں، بلکہ جو اسلام کی صحیح ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہیں، وہ اس مسئلے پر، اس مسئلے کے خلاف، اس نفرت کے خلاف جو کہ فرقہ واریت ہے، مسلکی تعصب ہے، جس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، اور تکفیری عناصر پورے پاکستان میں بدامنی کا سبب بنتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک ہی مطالبہ ہے، آواز کوئی اس انداز سے نہیں اٹھا رہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمام محب وطن پاکستانیوں کا اور اسلام کی نمائندگی کرنے والے علماء کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ کہ ایسے عناصر کے خلاف ریاست پاکستان قانونی اقدامات کرے، کہ یہ جو شر پسندی پھیلاتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور کتنی نقصان اٹھانا پڑیں گے، اور کتنے اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ اور اس وقت بھی، اس دور میں بھی، کہ جب سب لوگ اتحاد امن کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ امن ہو، جو نہیں چاہتے کہ اتفاق ہو، اور وہ نفرت کی آگ کو بڑھاتے ہیں۔ کس طرح سے بڑھاتے ہیں؟ دوسرے مسالک کے خلاف کفر کے فتوے دے کر، دوسرے مسالک کی تکفیر کر کے وہ لوگ اس فتنے کو پھیلاتے ہیں، اور اس طرح کے بیانات دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، افراتفری پھیلتی ہے۔ کہ کے پی میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نواحی گاؤں ہے، جس گاؤں کا نام ہے کلاچی، وہاں کا یہ آج کا واقعہ ہے۔ لیکن اس کی میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ یہ فرقہ واریت کا، مسلکی تعصب کا سلسلہ وہاں پر آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ 3 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور وہاں پر کچھ لوگوں نے انتہا پسندی، شدت پسندی اس قدر عام کر دی ہے کہ وہاں پر شیعہ مسلک کے لوگوں کو باقاعدہ ہجرت کرنا پڑ گئی۔ یعنی آپ غور کریں کہ وہاں کے جو آبائی لوگ تھے، ان لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، اپنا آبائی علاقہ، گاؤں چھوڑ دیا، اور دوسرے شہروں میں وہ لوگ ہجرت کر گئے۔ انہی مسائل کی وجہ سے وہاں جو امام بارگاہ ہے، وہاں پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، کئی جانیں جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے اس چینل پر بھی ہم نے پروگرام کیا، وہاں کے کچھ مومنین نے ہم سے رابطہ کیا، اور انہوں نے دکھایا شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، کہ دیکھیں انہوں نے تمام جو حکومتی عہدیداران ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو خطوط لکھے، سب کو کہا، صورتحال سے آگاہ کیا کہ گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے وہاں پر یہ سلسلہ فرقہ واریت کا جاری ہے، اور شیعہ مسلک کے خلاف جو کالعدم جماعتوں کے افراد ہیں وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اور آج ایک افسوسناک سانحہ اور اسی علاقے کا دیکھنے کو ملا کہ گزشتہ روز 22 مئی 2026 کو ایک شخص وہاں سے کلاچی میں ہی، جس کا نام ملک عباس بتایا جا رہا ہے عرف ملنگی، یہ کباڑ کا وہاں پر کام کرتا تھا بتایا جاتا ہے، اور امام بارگاہ کے ساتھ اس کی دکان، شیعہ مسلک سے اس کا تعلق تھا، وہاں سے اس کو اغوا کیا جاتا ہے گزشتہ روز، اور آج اس کی لاش مل جاتی ہے اور اسے شہید کر دیا گیا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ ظلم ہے کہ مسل کی بنیادوں پر کسی شخص کی جان لینا، اور ان حالات میں موجودہ عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو عناصر ہیں جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، اور خاص طور پر ایسے مواقع، ایسے موقعوں پر کہ محرم بالکل نزدیک ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ایام اضحیٰ کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس طرح کے واقعات سے ملک کا امن و امان خراب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سازش ہے، منظم سازش ہے، یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم گزارش کریں گے اپنے اداروں سے، حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، کہ ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، جو قانون کو ہاتھ میں لینے والے ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حسینی ہیں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، جو اس
محبت کی، اس پیغام کی ترویج کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو شدت پسند نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کیسی بات ہے، اور یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے، تمام حسینیوں کے لیے باعث فخر ہے کہ حسینی کبھی بھی آپ کو نفرت عام کرتا ہوا، تکفیر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی ایسے اقدامات ہوں گے انہی لوگوں کی طرف سے ہوں گے کہ جو نفرت کے بیانیے والے ہیں، جو قاتلان امام حسین کے طرفدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کو برداشت ہی نہیں ہوتا، کوئی دوسرے مسلک کا فرد برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مسلک یہ شیعہ سنی تو دور، انسان کی قدر ہونی چاہیے۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے جینے کا حق سیکھے صرف اس لیے کہ دوسرا جو فرد ہے اس کے نظریات، اس کے مذہبی نظریات وہ اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا سختی سے نفاذ۔ قانون جب سختی سے عمل درآمد کروائے تو ایسے عناصر، ایسے لوگ اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان میں ایسے عناصر ہیں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے بلند کرنے والے ہیں، جو تکفیر کرنے والے ہیں، اور جو نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن ہو۔ اصل ایجنڈا ان کا یہی ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح کہ اہل سنت برادران بھی ہیں، شیعہ برادران بھی ہیں جو معتدل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ کسی کا کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جو معتدل سوچ رکھنے والے ہیں وہ کسی کا کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کسی کے مارنے کا یا جلاؤ گھراؤ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، صدیوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، صدیوں سے شیعہ اور سنی اکٹھے رہتے آئے ہیں۔ اس ملک کے بنانے میں شیعہ سنی نے اپنا کردار ادا کیا، خواب دیکھنے والا ایک اہل سنت، بنانے والا ایک شیعہ۔ تو پھر نفرت کس بات کی ہے؟ اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو ابھی سانحہ کلاچی میں ہوا ہے، اس طرح کے یہاں اور جو ملک بھر میں کہیں پر بھی واقعات ہوتے ہیں، ایک بات تو واضح ہے کہ یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اسلام کی بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور ملک میں تو بدامنی پھیلا ہی رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ریاست ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹے اور ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ، وہ صاحبان ممبر، وہ تکفیری مولوی کے جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جس دن ان کے خلاف کارروائی ہو گئی سختی سے، اس دن ملک میں امن ہوگا اور اس طرح کے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں اس موقع پر کہ پروردگار تمام حسینیوں کی، تمام مسلمانوں کی، تمام پاکستانیوں کی اور تمام انسانیت کی محافظت فرمائے، اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ظلم کے یہ سلسلے ختم ہو جائیں۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔